اگر یہ کہا جائے کہ احادیث صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہے کہ مسیح ابن مریم آسمان سے اترے گا اور دمشق کے مینارہ مشرقی کے پاس اس کا اترنا ہوگا اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر اس کے ہاتھ ہوں گے، تو اس مصرع اور واضح بیان سے کیوں کر انکار کیا جائے؟ کیونکہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے اور کرتے ہیں لوگ کہ بھئی حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ مسیح آسمان سے اتریں گے اور دمشق کے مینارہ شرقی کے پاس، یعنی کہ دمشق کے بھی مشرقی کنارے پر جو ایک مینارہ ہوگا اس کے اوپر اتریں گے اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے نا اتریں گے۔ یہ مصرع حدیث میں آیا ہے، ہم اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے اترنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ سچ مچ خاکی وجود آسمان سے اترے۔ اب جیسے آسمان سے اترنے کا جو لفظ بیان کیا جاتا ہے یا عام طور پر محاورہ بیان کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، اس سے ایک غلط فہمی اس امت میں رائج ہو گئی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آسمان سے اترنے کا مطلب جسم کے ساتھ ہی آسمان سے اترنا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمارے اس امت میں جو ہے نا رائج ہو چکی ہے، اور اس سے کیا یہ مراد تھی کہ سچ مچ آسمان سے اترے گا؟ یہ لفظ جو ہے نا کہیں پر بھی نہیں آیا، جیسے کہ آگے فرما رہے ہیں، بلکہ صحیح حدیثوں میں تو آسمان کا لفظ بھی نہیں آیا ہے۔ حدیثوں میں جو آسمان سے اترنے کا ذکر آیا ہے اس میں اترنے کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر کہیں پر نہیں ہے۔ اور یوں تو نزول کا لفظ عام ہے، جو شخص ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ ٹھہرتا ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس جگہ اترا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ لشکر اترا ہے یا ڈیرہ اترا ہے، کیا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لشکر یا ڈیرہ آسمان سے اترا ہے؟ ماں سوائے اس کے خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں صاف فرما دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے ہی اترے ہیں، بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوہا بھی ہم نے آسمان سے اتارا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اترنے کا لفظ جب کہیں پر بیان کر دیا جاتا ہے یا کہیں پر آتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آسمان سے اترنا ہوتا ہے، آسمان سے بجسم عنصری اترنا ہوتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آسمان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور میں نے ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دی تھی جس سے یہ پتہ چل گیا ہوگا اور چلتا ہے کہ آسمان، ایسا آسمان جو ہے نا کہیں ہے نہیں کہ جہاں جس کے اوپر جو ہے نا کوئی رہتا ہے اور وہاں سے وہ اترے گا، ایسے جو ہے نا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اترنے کے لفظ سے جو ہے نا، اور لوہا کو تو خاص طور پر یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے۔ تو کیا لوہا بھی آسمان سے اترتا ہے؟ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بجسم عنصری آسمان سے اترے ہیں؟ یا کوئی لشکر بھی کسی جگہ اترنے کا لفظ آتا ہے جس کو نزیل کہتے ہیں، نزل اللشکر، تو کیا وہاں اس لشکر کو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ آسمان سے اترا ہے؟ بالکل نہیں۔ اترنے کا لفظ یہ ثابت نہیں کرتا کہ آسمان سے بجسم عنصری یا جسم کے ساتھ ہی اترا جاتا ہے۔ بس صاف ظاہر ہے کہ یہ آسمان سے اترنا اس صورت اور رنگ کا نہیں ہے جس صورت پر لوگ خیال کر رہے ہیں، اور باوجود عام طور پر استعارات کے پائے جانے کے جن سے حدیثیں پر ہیں اور مکاشفات اور رؤیائے صالحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھری پڑی ہیں، پھر دمشق کے لفظ سے دمشق ہی مراد رکھنا دعویٰ بلا دلیل والتزام ما لا یلزم ہے۔ یعنی کہ جب احادیث میں احادیث استعارات سے پر ہیں، یعنی کہ اترنے کا ذکر کیا تو اس میں آسمان سے اترنا مراد نہیں ہوتا، یا اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مکاشفات جس کا ذکر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا یا آگے ابھی جو ہے نا کیا جائے گا، تو ان مکاشفات کو جو ہے نا حقیقت پر محمول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا، لیکن اس کا جو ہے نا مطلب ہی نکلا، اور اس کے مطلب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو یہ مکاشفہ دیکھا تھا یا رویا دیکھا تھا اس کی تدبیر تھی، اس کے استعارات تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ہم کیسے اس بات کو، یعنی کہ مسیح کے دمشق کے مینارہ پر فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اترنے کے ذکر کو ظاہری طور پر مان سکتے ہیں؟ اس کا بھی ضرور کچھ مطلب ہے۔ تو یہاں سے حاشیہ میں حضرت مسیح صاحب نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا وغیرہ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ استعارات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاشفات اور خوابوں میں پائے جاتے ہیں وہ حدیثوں کے پڑھنے والوں پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ کبھی کشفی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں 2 سونے کے کڑے پہنے ہوئے دکھائی دیے تھے، ان کی ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ان سے 2 کذاب مراد لیے گئے۔ اب اس کو سونے سے کڑے پہننے کو ظاہری طور پر معمول نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے 2 کذاب مراد ہیں جنہوں نے جھوٹے طور پر پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا۔ اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا اور کشف میں گائیاں ذبح ہوتی نظر آئیں۔ ان سے مراد وہ صحابہ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ یہ بھی جو ہے ظاہری طور پر نہیں بلکہ اس کو جو ہے نا استعارات کے طور پر جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان سے مشابہت دی کہ میں نے جو خواب دیکھی تھی گائیاں ذبح ہوتی، اس سے مطلب ہمارے صحابہ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ ایک بہشتی خوشہ انگور ابو جہل کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، تو آخر اس سے مراد اکرمہ نکلا۔ اور ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی طور پر نظر آیا کہ گویا آپ نے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کی ہے کہ وہ آپ کے خیال میں یمن تھا، مگر در حقیقت اس زمین سے مراد مدینہ منورہ تھا۔ ایسا ہی بہت سی نظیریں دوسرے انبیاء کے مکاشفات میں پائی جاتی ہیں کہ بظاہر صورت ان پر ظاہر کیا گیا اور دراصل اس سے مراد کچھ اور تھا۔ سو انبیاء کے کلمات میں استعارات اور مجاز کا دخل ہونا کوئی شاذ و نادر مراد امر نہیں ہے۔ اسی چیز کو جو ہے ہمیں سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ الفاظ میں حدیث میں جو بیان کر دیا گیا ہے وہ صرف الفاظ سے ہی پورے ہوں گے تو ہم اس کو پورا ہوتے ہوئے مانیں گے۔ یہ ضد ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو احادیث سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے نا اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اس سے کیا مراد ہوا کرتی ہے۔ جو ابھی استعارات کے طور پر جو خواب یا رویا صالحہ بتایا گیا اس کا مطلب جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نکالا تھا، اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو تصنع اور بناوٹ سے گھڑنی پڑتی ہے، بلکہ یہ عادت انبیاء کی شائع متعارف ہے کہ وہ روح القدس سے پور ہو کر مثالوں اور استعاروں میں بولا کرتے ہیں، اور وحی الہی کو یہی طرز پسند آئی ہوئی ہے کہ اس جسمانی عالم میں جو کچھ آسمان سے اتارا جاتا ہے اکثر اس میں استعارات اور مجازات پر ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو ہر ایک فرد بشر کو کوئی نہ کوئی سچی خواب آ جاتی ہے، جو نبوت کا 46واں حصہ بیان کی گئی ہیں، اس کے اجزاء پر بھی اگر نظر ڈال کر دیکھو تو شاذ و نادر کوئی ایسی خواب ہوگی جو استعارات اور مجازات سے بالکل خالی ہو۔ یہ چیز ہم عام طور پر اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ سچے لوگوں کو کچھ خوابیں آ جاتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کے خوابوں کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی ایسی ایسی خوابیں ہوتی ہیں جو حقیقت پر محمول رکھتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو 90% یا 95% جو خواب ہوتے ہیں ان سب کے استعارات ہوتے ہیں، اور ان کو اگر کسی نے خواب دیکھا ہو جب اس کا ذکر کیا جائے تو اس سے استعارات ہی نکالے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہی نکالا جاتا ہے، اس کو ظاہری طور پر محمول نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ دمشق کا لفظ جو مسلم کی حدیث میں وارد ہے، یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے مینارہ سفید شرقی کے پاس اتریں گے، یہ لفظ ابتدا سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے۔ یعنی کہ جب سے مسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے تبھی سے جو تحقیق کرنے والے ہیں یا حدیث پر غور کرنے والے ہیں ان لوگوں کو حیران کرتا آیا ہے یہ لفظ، کیونکہ بظاہر کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ مسیح کو دمشق کے سے کیا مناسبت ہے۔ یعنی کہ جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر اس سے کیا مناسبت ہو سکتی ہے مسیح کو دمشق سے، تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا نظر نہیں آتی محققین کو کہ دمشق سے مسیح کو کیا مناسبت ہے، اور دمشق کو مسیح سے کیا خصوصیت ہے۔ ہاں اگر یہ لکھا ہوتا کہ مسیح مکہ معظمہ میں اترے گا یا مدینہ منورہ میں نازل ہوگا
تو ان ناموں کا ظاہر پر حمل کرنا موضوع بھی ہوتا، کیونکہ مکہ معظمہ خانہ خدا کی جگہ اور مدینہ منورہ رسول اللہ کا پایہ تخت ہے، مگر دمشق میں تو کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں جس کی وجہ سے تمام امکنہ متبرکہ چھوڑ کر نزول کے لیے صرف دمشق کو مخصوص کیا جائے۔ اس جگہ بلا شبہ استعارہ کے طور پر کوئی مرادی معنی مخفی ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے۔ یہ چیز مسیح السلام فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور جب ہم شروع سے مسلم نے جب اس چیز کو بیان کیا، بخاری میں یہ بیان نہیں ہوا ہے بلکہ مسلم کی حدیث میں جب یہ بیان ہوا تو محققین اس چیز کو شروع سے ہی سوچ رہے ہیں کہ آخر دمشق کا لفظ مسیح کے بارے میں بیان کرنے سے مطلب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ مسلمانوں سے یا اسلام سے جب تعلق رکھتا ہے تو اس میں صاف طور پر خدا تعالیٰ کو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا تھا کہ وہ مکہ معظمہ میں نازل ہوں گے یا مدینہ منورہ میں نازل ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں جگہیں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ تو اس چیز کا ذکر نہ کرنا بلکہ دمشق کا لفظ استعمال کرنا، ضرور اس میں ایسی کوئی حکمت تھی یا حکمت جو ہے نا بیان کی گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کو ہم عام طور پر محققین نے نہیں سمجھا، تو اس چیز کا ذکر مسیح علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ ضرور اس سے کوئی مطلب ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس جگہ بلا شبہ استعارہ کے طور پر کوئی مراد معنی مخفی ہیں جو ظاہر ہی نہیں کیے گئے، اور یہ عاجز ابھی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، یعنی کہ جب یہ حدیث پڑھے تو مسیح السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی حقیقت کی طرف اپنی توجہ کو خدا تعالیٰ کی طرف نہیں پھیرا تھا کہ وہ معنی کیا ہو سکتے ہیں، کہ اسی اثنا میں میرے ایک دوست جو ہے اور محب واسق مولوی حکیم نور الدین صاحب اس جگہ قادیان میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس بات کے لیے درخواست کی کہ جو مسلم کی حدیث میں لفظ دمشق اور نیز ایسے چند مجمل الفاظ ہیں ان کے انکشاف کے لیے جناب الہی میں توجہ کی جائے، لیکن ان دنوں میں میری طبیعت علیل اور دماغ ناقابل جدوجہد تھا، اس لیے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے پر کھولی گئی، اور نیز ایک صاف اور صریح کشف میں مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ یہ ایک شخص حارث نام یعنی حراس آنے والا جو ابو داؤد کی کتاب میں لکھا ہے، یہ خبر صحیح ہے، اور یہ پیشگوئی مسیح کے آنے کی پیشگوئی در حقیقت یہ دونوں اپنے مصداق کی روح سے ایک ہی ہیں، یعنی دونوں کا مصداق ایک ہی شخص ہے جو یہ عاجز ہے۔ مسیح السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے نور الدین صاحب نے درخواست کی کہ اس کے بارے میں خدا تعالیٰ سے کچھ راہ طلب کیا جائے اور کچھ بتایا جائے امت کو، کیونکہ امت اس چیز کو جو ہے نا نہیں سمجھتی، تو مسیح السلام نے فرمایا کہ میں نے تھوڑی سی توجہ کی، یعنی کہ تھوڑی سی دعا کی خدا تعالیٰ سے، تو مجھ پر کشف کے ذریعے سے اس کی حقیقت ایک حقیقت تو یہ کھولی گئی کہ ابو داؤد میں حراس کا جو لفظ آیا ہے کہ حارث آنے والا ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ حارث اور مسیح موعود کا وجود دراصل ایک ہی ہے، یہ دونوں الگ الگ وجود نہیں ہیں۔ اول میں دمشق کے لفظ کی تعبیر جو الہام کے ذریعے سے مجھ پر کھولی گئی بیان کرتا ہوں، پھر بعد اس کے ابو داؤد والی پیشگوئی جس طور سے مجھے دکھائی گئی ہے بیان کروں گا۔ بس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی طبع اور یزید پلید کی عادت اور خیالات کے پیرو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اپنے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان امر ہے، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کا وجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا۔
تو یہ مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ دمشق سے مراد جو بیان کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے دمشق میں اس وقت یعنی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ رہتے تھے جو یزیدی طبع تھے، یعنی کہ یزید کی جو فطرت تھی، جس نے امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید فرمایا تھا اور ان کے شہید کیا تھا، اور ان کے جو ہے نا ساتھیوں کو جو بہت سارے تھے ان سب کو شہید کیا ہوا تھا ان لوگوں نے، ان کی جو ہے نا طبیعت کے لوگوں نے. تو ایسی طبیعت کے لوگوں کے علاقے کے بارے میں اس دمشق کے لفظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اس فطرت کے لوگ اس جگہ رہیں گے اور جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہوگا بلکہ وہ دین کے دشمن ہوں گے اور اپنی نفسانی خواہشات کی نتیجے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. ایسی جگہ کا جو ہے نا ایک اشارہ دمشق کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے کہ اس جگہ مسیح اترے گا جہاں پر دمشق کی صفت کے لوگ رہا کریں گے اور بیماروں ہی کی طرف آنا چاہیے. اس لیے ضرور تھا کہ ایسے لوگوں میں ہی نازل ہو. اور مسیح کے بارے میں یہ بات جو ہے نا ہم سب جانتے ہیں کہ احادیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے مسیح ابن مریم کے لفظ سے کہ وہ جو لوگ روحانی طور پر بیمار ہوں گے ان کی طرف ان کی اصلاح کے لیے آئیں گے. تو ایسے حالات کے لوگوں کے پاس ہی یا لوگوں کے قریب ہی جو ہے نا مسیح کا نزول ہونا ضروری تھا.